Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اخلاق کوئی دیکھو آپ سے بہت اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے, ہر وقت تھینک یو, ہر وقت, کبھی اس کی زبان پہ گالی نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے, آپ نے اس سے 50 روپے مانگے, نہیں دے رہا, 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک وہ آدمی ہے جو زیادہ تھینک یو نہیں آتے اس کو, بیچارہ گاؤں دیہاتوں میں پیدا ہوا, اس کو نہیں تھینک یو کا مطلب ہی نہیں پتا, وہ بات بھی نہیں زیادہ تمیز سے, اب بات کر نہیں تو پتلی گلی سے نکل, ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ضرورت بتاتے ہیں, یار 50 روپے چاہیے, وہ کہتا ہے یار یہ ضرورت ہے, واقعی ہے, تو 50 نہیں 500 روپے لے لو آپ. دنیا اس پہلے والے کے اخلاق سے متاثر ہوگی, سمجھ رہے ہو, لیکن اللہ کی نظر میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اس دوسرے والے کا. اس کے بعد تھینک یو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, تھینک یو, مسکراہٹ, بس مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. لیکن بھائی یہ جو ضرورت پوری کر رہا ہے نا, تو جس کی ضرورت پوری کی ہے اس سے پوچھو کہ کون سا زیادہ اچھے اخلاق. وہ کہے گا یار پرانا والا صرف تھینک یو بیٹر کھا رہا تھا, دوسرا جو ہے نا اس نے تو 50 روپے مانگے اور دیے کتنے, 500 روپے. غریبوں کی جتنی مدد مسلمان کرتے ہیں اتنی دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی. مسلمانوں کی زکاتیں دیکھ لو, آپ پاگل ہو جاؤ گے, جتنی زکاتیں نکلتی ہیں. صدقات و خیرات دیکھ لو, باولے ہو جاؤ گے آپ, حقیقت بتا رہا ہوں, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اتنے صدقات, اور جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ یہاں پر ہیں, ریکارڈ توڑ ٹرسٹ ہیں یہاں پہ جو مدد کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. جبکہ اتنی غربت, اس غربت میں تو ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے. بتاؤ دنیا میں ہمارا شمار غریب ملکوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور این جی اوز یہاں IMF ہمیں قرضے دیتا ہے, غریب ترین قومیں ہیں, لیکن آپ خرچ کرنے کا اسٹائل دیکھو تو پاگل ہو جاؤ گے. زکاتیں الگ نکال رہے ہیں, صدقات الگ نکال رہے ہیں, اور پھر اگر تھوڑا سا دوسرا چینل ہے تو پھر 11ویں شریف کے نام پہ الگ, 12ویں شریف کے کھانے الگ, ربیع الاول کی دیگیں الگ. ہے تو وہ بھی سخاوت نا, بیس تو اس کی بھی, چلو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں, لیکن بیس تو اچھی ہے نا. یعنی بیس تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ. وہ بیچارہ غلط فہمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا, لیکن بیس تو اس کی بھی سخاوت ہی ہے نا, کہ بھئی اللہ خوش ہوگا. دیگوں پہ دیگیں, داتا دربار چلے جاؤ, انگریز جائے گا پاگل ہو جائے گا. حقیقت ہے, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے داتا دربار پہ دیگیں بانٹنا, لیکن بانٹنے والے کا تصور تو یہی ہے نا, اللہ راضی ہوتا ہے. وہ فری پھوکٹ میں پبلک کھا تو رہی ہے نا. جب بھی داتا دربار کا ذکر آتا ہے نا, ایک لطیفہ مجھے ضرور یاد آتا ہے. ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار, جب اس نے دیکھا نا داتا دربار میں اتنے پبلک ہے, اتنے کھا رہے ہیں, تو اشتہار دیا اخبار میں کہ بھائی ایک جاب ہے, اور لوگ آئے اس کے انٹرویو دینے کے لیے, بھائی کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا بھائی جاب یہ ہے کہ ہاں آپ کی تنخواہ یہ ہوگی کہ 2 ٹائم کا کھانا آپ کا فری ہے, بس یہ تنخواہ ہے. تو غریبوں کو اتنا بھی کافی ہے. غریب نے کہا ٹھیک ہے, کرنا کیا ہوگا. اس نے کہا داتا دربار سے 4 شاپر لے کر آنے ہیں, 2 دوپہر 2 شام کو, اس میں 1 شاپر آپ کا 1 شاپر میرا. ٹھیک ہے نا. تو کیسے کھلا رہے ہیں, کیسے پلا رہے ہیں. ماؤں کا کتنا یہاں خیال کیا جاتا ہے, باپوں کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست کے والد صاحب اب تو 15 سال ہو گئے میرا خیال ہے ان کو, کوما میں ہیں, 15 سال سے بستر پہ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, 2 بیٹے مل کے. یہ چیزیں آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئیں گی. یہ اخلاق ہیں. ممکن ہے آپ ان کے بیٹوں سے بات کرو تو تمیز سے بات نہ کریں, آپ کو یار امریکہ گیا تھا تو یہ اسٹائل, یہ زبردست, ان کو دیکھو بات کرنے کی تمیز نہیں. لیکن اگر آپ باپ بنو گے نا, تو آپ کو اس پاکستانی اور مسلمان جیسے بیٹے چاہیے ہوں گے. وہ گورے کے تھینک یو والے بیٹے آپ کو پسند نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے تھینک یو کہہ کے, اب مجھے اولڈ ہوم میں جمع کر کے تھینک یو کہہ کے آئے گا, ابا تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, میں جا رہا ہوں, فادر ڈے کے دن میں آ جاؤں گا. تو اس لیے کفر کے پاس لیبل ہے, لیبل, اندر سے کھوکھلا ہے کفر. اسلام کے پاس لیبل نہیں ہے, اسلام اندر سے زرخیز ہے. اس شاعر نے کہا نا, بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی, بڑی زرخیز ہے ساقی. مٹی پہ ابھی جو ثنا خان نے توبہ کی ہے, بالی ووڈ کو چھوڑنا آسان کام ہے. مٹی
کا پتہ جب چلتا ہے کہ یہ بنجر ہے یا یہ مٹی زرخیز ہے، جب اس میں پانی ڈالو. پانی ذرا سا پڑے گا نا، جو زرخیز مٹی ہوگی ایک دم اس میں پودے اگنا شروع، اور جو زرخیز نہیں ہوگی ویسے کی ویسے ہی. تو پانی ڈلے بغیر تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو نصیحت، قرآن کریم کہتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، جو اللہ کو مانتا ہے، نصیحت اس پہ اثر کرے گی. تو ثنا خان جیسی جو ایکٹریسز ہیں ان پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے. وہ کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں، کتنی بڑی قربانی ہے جوانی میں. بھائی لوگ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اور وہ فلموں میں کوئی آنا چھوڑ دے. کتنے نوجوان ہیں کہتے ہیں یار ہم 100 دفعہ توبہ کرتے ہیں، فلمیں پھر دیکھ لیتے ہیں. تو فلم دیکھنا، فلم چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. یہاں اتنی بڑی بڑی فلمیں ہیں کہ ان سے فلمیں چھوڑنا آسان نہیں ہو رہا. اور ایک جو ہے اداکاری سے توبہ کر لے، کیوں نہیں اجازت دیتا؟ تم کتوں کو نہیں مارو گے، کتے تمہیں ماریں گے. بلا وجہ مت مارو، لیکن اگر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تمہیں کاٹ رہے ہیں تو مارو بھائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا مارو ان کو، قتل کرو. تو صحابہ تو پھر نبی کے حکم پر اتنے حریص تھے نا، انہوں نے کتوں کی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ کوئی اجنبی مسافر آتا، وہ بھی نہیں حفاظت کے لیے کتا لے کر آتا، اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا، کتوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کی مخلوق ہے. تو مطلب یہ کہ زیادہ ہو گئے تھے، بس ٹھیک ہے اتنا. اسلام بہت معتدل مذہب ہے، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی. اصل تو اخلاق ہے اسلام میں. الرفق ما کان فی شیء الا شانا وما نزع عن شیء، الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے نا، اور بلا وجہ کی سختی تشدد، تو وہ کام بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ تمیز. ہر کام کیسے ہونا چاہیے؟ تمیز سے. اونچی آواز سے بات بھی نہ کرے انسان، پست آواز سے بات کرے. گھر میں بھی محبت کا ماحول، دفتروں میں بھی. آپ اپنے امپلائی کو بلا وجہ اوئے ادھر تیرے کو میں نے کیا بولا تھا، فائل لے کر آ، گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، منہ دیکھ رہا ہے میرا. اس طرح بات ہوتی ہے دفتروں میں. پھر دفتروں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت تمیز ہے. یہ جو میکینک ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھا کرو، ٹائر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے لگوا رہے ہوتے ہیں. ابے ٹائر اٹھا کے وہاں رکھ کے آ. تمیز ہی نہیں ہے بھائی تمیز سے بات کر لو یار. ذرا یہ دیکھو مولوی صاحب کی گاڑی پنچر ہوئی ہوئی ہے، اس کا ذرا ہوا ڈال یار، اس میں کب سے بولا میں تیرے کو. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. کوئی بھی کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو یہ حدیث کے خلاف ہے، بالکل خلاف ہے حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی نصیحت؟ فرمایا دوبارہ بھی یہی، غصہ مت کرو. انہوں نے فرمایا اور کوئی؟ بار بار وہ یہ کہتے رہے یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ آپ ہر دفعہ جواب میں کہتے رہے غصہ مت. تو غصہ بلا وجہ کی سخت الفاظ میں بات کرنا، بلا وجہ سختی کرنا، عزت نہ دینا گھر میں بیوی کو، بچوں کو یا بھائیوں کو، چھوٹوں کو. جیسے آج کل بات کرنے کی، میں بتاتا ہوں نا، ہمارے حضرت اپنی گھر والوں سے جب اپنی اہلیہ سے کھانے کا کہتے تھے نا، تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لے آؤ، فرماتے تھے کھانا لگوا دیجیے. حالانکہ اہلیہ نہیں لگانا تھا، لیکن حضرت کہتے تھے مجھے یہ کہتے ہوئے نا کھانا لگاؤ، یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ یعنی ایک حاکمانہ لب و لہجہ ہے. جیسے ہم یہاں کوئی، جیسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جیسے محلے کا ڈان نہیں ہے، بدماش محلے کا، وہ لگا دے کھانا، چلو. وہ بھائی تمیز سے بولو کہ تو بیوی کوئی نوکرانی تو نہیں ہوتی نا، باندھی تھوڑی ہوتی ہے. بھائی کھانا لگوا دیں، پتہ یہی لگا، انہوں نے لگا کے دینا، کھانا اٹھوا لے، یہاں سے اٹھوا لیجیے، ایسے کہتے. حالانکہ ہمارے حضرت پنجابی اسپیکنگ تھے، لدھیانہ کے ٹھیٹ پنجابی تھے. وہ بالکل جیسی پگڑی پنجابی نہیں چودھری لوگ پہنتے، یہ اسٹائل تھا حضرت کا. لیکن حضرت گھر میں لب و لہجہ کیسا، یعنی میں بتانے کا مقصد ہے کہ اردو حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی. جو جس کی مدر لینگویج نہ، اس کے لیے تو بات کرنا اور مشکل ہوتا ہے نا. پھر بھی اتنی تمیز. ہم سے حضرت، ہم تو بہت چھوٹے تھے، ایسے بات کرتے تھے، آئیے دیجیے، کوئی لفافہ تھا نا، کوئی خط دینا ہے حضرت، لائیے دیجیے، بیٹھیے. اس طرح ہم سے شاگردوں کے بھی شاگرد تھے ہم، اس طرح ہمارے پیر و مرشد ہم سے بات کرتے تھے. ہم نے کہا یار یہ تو بہت ہی تمیز والے ہیں بھائی. لیکن آج کل بات کرنے کا اسٹائل کیا ہے؟
ابے جا بے ابے تبے تو ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کے بغیر تو. ہاں محبت میں ابے تبے چلتا ہے. ابے چھوڑ یار, اب ایسا نہ ہو کہ بے تکلف دوستوں سے بھی آئیے بیٹھیے, وہ کہے گا کیا ہو گیا, پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی, تو پاگل ہو گیا ہے کیا. بے تکلفی میں تو ایک الگ بات ہے, تو طلاق چلتا ہے, تو طلاق. بے تکلفی میں تو طلاق اچھا بھی لگتا ہے, بے تکلفی میں تو طلاق زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن ایک نارمل میں بات کر رہا ہوں. تو اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ اخلاق, محبت, لیکن اس کی ایک لمٹ ہے.